بالکل ٹھیک. انس بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کہ آج کل یہ بڑی ہاٹ ڈبیٹ بھی ایک چل رہی ہے کہ قرآن سے سائنسی حقائق کو پروو کرنا، سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرنا. یہ بات تو ظاہر ہے ایک فیکٹ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق بتائی، اپنی کریشن بتائی، اور ظاہر ہے کہ کریشن جب بتائی ہے تو اس میں پھر یہ کچھ ہنٹس ملتے ہیں، ایسٹرو فزکس کے ہنٹس ملتے ہیں، اور ظاہر ہے بایولوجی کے کچھ ہنٹس ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک اپروچ یہ ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ نے ایک اپروچ جو ہے وہ یوز کی کہ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس ایک لیکچر دیا، جس سے آج کے جو لوگ سائنس کو بہت مانتے ہیں وہ امپریس ہوئے. اسی طرح ڈاکٹر کیتھ مور اور ڈاکٹر مورس بکے، انہوں نے بھی قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، یہ ڈاکٹر ان کی بک ہے مورس بکے کی. تو اس سے فائدہ بھی ایک حد تک ہوا کہ نان مسلم بہت سے اسلام کی طرف آئے یہ والی اپروچ دیکھ کے. لیکن بطور ایز اے پی ایچ ڈی ان قرآن تفسیر، آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا کیئر کرنی چاہیے سائنس بیان کرتے ہوئے یا قرآن سے سائنس ریلیٹ کرتے ہوئے، اس کے لیے کیئر کیا اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل فوکس کس پر ہے؟ قرآن کریم کا اصل فوکس ہے ہدایت پر. انسان کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے انسان اپنے رب کی عظمت اور اس کی بڑائی کو پہچانے، اور انسان کیا ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو، جس سے اس کی آخرت بھی کامیاب ہو. یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے. اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہدایت ہے انسان کی، اور قرآن کریم کا اصل موضوع انسان خود ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں موجود ہیں. یعنی انسان موضوع ہے، انسان موضوع ہے قرآن کا. اور انسان میں کیا چیز موضوع ہے؟ وہ انسان کی ہدایت، یعنی ایسی چیز جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کا جو سب سے سیدھا رستہ ہے. یہ ہے قرآن کریم کا اصل موضوع. انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے، جس میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ اخروی کامیابی جو اصل زندگی ہے اس کی کامیابی، اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر اترنے والی تمام کتابوں کا موضوع بھی یہ تھا. لیکن قرآن چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کائنات کے خالق کی طرف سے ہے، تو یہ جو سائنس ہے اور یہ سارے علوم ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں. تو قرآن کریم جب بھی ہماری اخروی ہدایت اور ان چیزوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرتے کرتے مختلف علوم بیان کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ کی بیان کردہ چیز کبھی غلط نہیں ہوگی. اللہ جو چیز بیان کریں گے قرآن کریم میں، وہ سائنس کے حوالے سے ہو، وہ فزکس کے حوالے سے ہو، بایولوجی کے حوالے سے ہو، وہ فلکیات کے حوالے سے ہو، قرآن کی جو بات ہوگی وہ 100% صحیح ہوگی، وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. تو قرآن کریم میں جو بعض چیزیں اس طرح کی بیان ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان میں سائنٹیفک فیکٹ ہونا چاہیے. وہ چیز باقاعدہ طے شدہ، وہ چیز طے شدہ ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ایک سائنس کی کتاب بنا کر ایسی چیزیں قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کریں جو ابھی تک سائنس نہیں ثابت نہیں کی، اور اس کا یہ بیک فائر بھی انس بھائی ہو جاتا ہے. جیسے آپ ایک بات قرآن کے تھرو کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے اسٹرنگ تھیوری یا فلانی چیز قرآن سے ثابت ہے، تو کل کو وہ سائنس اپنی پوزیشن چینج کر لے تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا اکیڈیمیا کے سامنے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو یہ قرآن سے پروو کرے، تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ قرآن بھی غلط ہے. دیکھیے، قرآن کو ہمیں تکلف کر کے سائنس کی کتاب نہیں بنانا، اور قرآن سے ہمیں سائنس کا ہر مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. لیکن قرآن کریم میں جو چیز بیان ہوگی وہ جس علم سے بھی متعلق ہو وہ غلط نہیں ہوگی، وہ 100%